آئے میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 20 باب اور 24 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب 10 نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ خدا کے کلام کا یہ جو حصہ ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ سبوں نے یہ کبھی نہ کبھی سنا ہوگا کہ شاگرد جو ہیں وہ آپس میں آرگیو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ بڑا کون ہے، اور یہاں پر یوحنا اور یعقوب اپنی ماں کو لے کے آتے ہیں اور یسوع سے وہ درخواست کرتی ہے کہ اس کو بولے کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو میرے دونوں بیٹوں کو اپنی دانی اور بائیں طرف بٹھانا۔ اب اس آرگومنٹ کے جواب میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ کام میرا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے، تو میں نہیں یہ کر سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہو، آپ کوشش کرو، میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دانی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ میں کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دانے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں ہے، مگر جن کے لیے میں باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہوں، اب انہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، اب یہ جو بات دوسرے شاگرد سنتے ہیں تو وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان میں بحث چل رہی ہے کہ بڑا کون ہے، عظیم کون ہے، بہتر کون ہے، گریٹر کون ہے۔ اب بحث جب چل رہی ہے تو یسوع مسیح ان کو پاس بلاتے ہیں، اور پاس بلا کر کیا کہتے ہیں کہ غیر قوموں کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، امیروں کی کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی، لیکن تم میں جو اول ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اب خادم بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ یسوع مسیح کی فلسفی جو لیڈرشپ کی فلسفی ہے، یہ یسوع کی فلسفی ہے۔ یہ فلسفی دنیا کی فلسفی کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے جو لیڈر ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کیا وہ میری خدمت کرو، کیونکہ اسی بڑے ہیں، جو خدمت کریں گے وہ کی ہون گے، وہ لیڈر ہون گے نہیں، وہ کی ہو جان گے، وہ خادم ہو جان گے، جنہاں دی خدمت کی جا رہی ہے وہ کی ہو جان گے، لیڈر ہو جان گے۔ لیکن یسوع کی فلسفی کیا ہے؟ تم میں جو اول ہونا چاہے وہ کیا بنے؟ خادم بنے۔ اب خادم کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈائیکونوس، اور یہ ڈیکن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے رضا کرانہ طور پر خدمت کرنے والا، ایک ایسا بندہ جو ہمبلی سروس دیتا ہے، ہمبلی سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو آگے دیکھیں گے تو آگے جو لکھا ہے وہ چنانچہ ابن آدم اس لیے، پھر لکھا ہے کہ جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ پہلے خادم بنے، اب خادم کے لیے کیا ہے؟ ڈائیکنوس مطلب ڈیکن، اور جو غلام کے لیے وہ ہے ڈولوس۔ ڈولوس کا مطلب ہے غلام، سلیو، جس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، جس کی کوئی اپنا اختیار نہیں ہے، اس اختیار کو چھوڑ دینا۔ پہلے جو ہمبلی
طور پر حلیمی کے ساتھ خدمت کرنے والا ہے، اور دوسرا اول بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غلام بننا پڑے گا، اور غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور مقدس پولوس بھی مختلف طور پر غلام کی بابت بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یسوع جو ہے وہ فلسفی کی بابت بیان کر رہے ہیں، جو مسیحیت کے اندر فلسفی ہے۔ کچھ فلسفیز ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر فلسفی ہیں لیڈرز کی، لیکن یہاں پر جو یسوع بیان کر رہے ہیں وہ مسیحیت کی فلسفی ہے لیڈرشپ کے لیے۔ اب کیا بننا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ تم میں جو بڑا بننا چاہے وہ کیا کرے؟ خدمت بنے، خدمت کرے، خادم بنے۔ اب خدمت کے لیے جو میں دیکھ رہا تھا اس کا جو معنی ہے، جو اس کی جو اصل روح ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے پھڑو چاڑو تے خدمت کرنا شروع کر دو یا ایک دوسرے کی آپ غلام بن جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی نعمت کو تلاش کریں۔ آپ کی نعمت کیا ہے؟ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا نعمت رکھی ہے؟ آپ کی نعمت کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ اس نعمت کو لیں اور اس نعمت کے مطابق خدمت کریں۔ آپ کمیونٹی میں کس طور پر اپنی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر خدا نے کیا نعمت رکھی ہے؟ ہم کچھ چیزیں ہیں جو کام کرتے ہیں، لیکن جس جاب پر کام کرتے ہیں ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہماری اپنی شناخت سے ہم ناواقف ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے۔ ہم کس طور پر اپنی شناخت دریافت کر سکتے ہیں؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر کیا خدا نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ برکتیں جو ہے تلاش کرنا، اس کی غلامی کرنا ہے، اس کی، اور اول جو ہونا چاہے وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ خادم بنے، ڈیکن بنے۔ ہمبلی جو ہے وہ خادم اپنی سروس پرووائڈ کرے۔ آپ کی زندگی میں کیا ٹیلنٹ ہے خدا نے رکھا؟ آپ کی نعمت کیا ہے؟ اور نعمت اکثر آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا تھکا ہوں، پریشان ہوں، آ کے سو جاتے ہیں۔ ریزن، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو آپ کی نعمت ہوگی وہی آپ کو توانائی پرووائڈ کرے گی۔ اگر آپ نعمت پر اپنی کام نہیں کر رہے تو آپ سست رہیں گے، پریشان رہیں گے، سوئے رہیں گے۔ لیکن جو نعمت خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے، جو برکت خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے، جب اس پر کام کریں گے تو آپ ہمیشہ چارج رہیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، آپ ہر وقت تیار رہیں گے کام کرنے کے لیے۔ ریزن کیوں؟ کیونکہ وہ نعمت خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے اور آپ اس کی سروس کر رہے ہیں، اس کو سرو کر رہے ہیں۔ جو نعمت خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے اس سے خدمت کریں لوگوں کی، اپنے دوستوں کی خدمت۔ آپ میں جو اول ہونا چاہتا ہے، کیا ہونا چاہتا ہے؟ سارے بولیں گے جو اول ہونا چاہتا ہے، تو جو خدمت خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے اس سے کیا کریں گے؟ شاگرد بحث کر رہے تھے کہ بڑا، اب یسوع نے ان کو منع نہیں کیا۔ ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے، ہر شخص عظیم بننا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر اپنی عظمت بڑھائے، اپنے آپ کو بڑا بنائے، عظیم بننا چاہتا ہے۔ تو یسوع نے ان کو منع نہیں کیا، ان کو تنبیہ نہیں کوئی کی، بلکہ کیا کہا؟ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، اب ان کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اپنے سے چھوٹے کی کیا کرو؟ خدمت کرو، خادم بن جاؤ۔ خادم بننا ضروری ہے۔ ایسے سارے خادم خودم کوئی نہیں بننا چاہتا، سارے تھے آ کے یا دوسری جگہ تھے، خالی ہے ہی نہیں یا کسی اور نہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن خدمت نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن مسیحی فلسفی کیا ہے؟ مسیحی طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو بڑا بننا چاہتا ہے، جو اول آنا چاہتا ہے، وہ کیا بنے؟ خادم بنے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بحث کر رہے ہیں، اور خادم یا غلام بنے جی، اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے، یہ ہے خادم، یہ ہے خدمت۔ اپنے آپ کو وقف کر دے، اپنی جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ٹیلنٹ سے خداوند کی خدمت کرے۔
اب دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں، دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں، اور واقعی جو عظیم لوگ ہیں، اب وہ دیکھیں گے تو انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ جو انہوں نے پہلے اپنی نعمت تلاش کی ہے، اپنی نعمت پہ کام کیا ہے، اور نعمت پہ کام کرنے کے بعد پھر اس کو دنیا میں سرو کیا، اور جب دنیا میں سرو کیا تو لوگ ان کو ان کے اس کام کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل مدر ٹریزا کو دیکھیں، جو کہ میرا بڑا فیورٹ کریکٹر ہے۔ اب انہوں نے اپنی میٹرک کے اندر تھی تو انہوں نے اپنی کالج کی پڑھائی کو چھوڑا، اور پڑھائی کو چھوڑ کر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھانے کے بعد ان کو لگا کہ ہاں مجھے خدمت کرنی ہے، بچوں کی، غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو سب کچھ چھوڑ کر وہ انڈیا میں آ گئی اور خدمت کرتی رہی، اور پھر یونائٹڈ نیشن میں ان کو بولنے کا موقع ملا۔ اب وہ کسی عظیم بننے کے سکول نہیں گئی یا بڑے بننے کے سکول نہیں گئی، بلکہ انہوں نے اپنی نعمت کو تلاش کر لیا، اور وہ نعمت کو تلاش کر کے انہوں نے سوچ لیا کہ اس سے میں نے اپنی کمیونٹی کی، اس دنیا کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ اور جب آپ میں جو اول بننا چاہے وہ کیا کرے؟ اپنے سے چھوٹے کی خدمت کرے۔ تو اس نے جب اپنی نعمت تلاش کر لی تو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اپنی پہچان اس کو ہو گئی۔ ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا اپنے بارے میں؟ آپ کو دوسروں کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا، اپنے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، شناخت ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن جن آپ میں جو کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو کوئی اول آنا چاہتا ہے، دوسروں کی کیا کرے؟ کیسے خدمت کریں گے؟ کس طور پر خدمت کر سکتے ہیں؟ پہلے تو سوچنا پڑے گا آپ کی زندگی میں کیا ٹیلنٹ ہے، کیا برکت خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہوئی ہے، کیا چیز ایسی ہے جس سبب سے آپ اپنے سے چھوٹے کی خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی شناخت ہے۔ آپ کو لوگ کس سبب سے جانتے ہیں؟ کیا ہے آپ؟ میں حرفن مولا ہوں، میں تسی میں جتے مرضی، آپ کسی چیز میں ایک میں پرفیکٹ ہی نہیں ہے، آپ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اچھا لگے گا آپ کو سب کرنا چاہتے ہیں، کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بہنوں بھائی، خدا نے آپ کو اوریجنل بنایا ہے، اوریجنل ہے آپ، اور اوریجنل رہیں۔ کاپی کریں گے فیل ہو جاؤ گے۔ میں بھی بڑیاں کاپیاں کر کے دیکھی ہیں، نہیں سمجھ آئے گی۔ آپ کو خدا نے اوریجنل بنایا ہے، اور وہ جو نعمت ہے، وہ جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ کس چیز سے آپ نے خدمت کرنی ہے؟ آخر آپ کی زندگی میں کیا ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنی کمیونٹی کو سرو کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملک کو سرو کر سکتے ہیں، اس دنیا کو سرو کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 60-70 سال کام کرتے رہتے ہیں، کہتے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہے، کیا رکھا ہے خدا نے، کس چیز میں سرو کر سکتے ہیں، کیا ایسی برکت ہے، کیا ایسی نعمت ہے جو وہ اس کمیونٹی کو یا اس کلچر کو یا اس ملک کو دے سکتے ہیں، اور وہ ان کے اندر ہی رہتی ہے۔ خدا نے وہ جو نعمت رکھی ہے یا جو برکت رکھی ہے، وہ اوپن نہیں رکھی، بلکہ وہ کہاں پر رکھی ہے؟ آپ کے اندر رکھی ہے۔ اور آپ سرو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس کو پہلے تلاش کرنا پڑے گا۔ آمین۔ آپ سوچیں ذرا، کیا ایسی بات ہے، کیا ایسی نعمت ہے؟ بڑی بڑی زندگیاں گزار لیتی ہیں، کس چیز سے لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ ایسا کیا آپ نے کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سبب سے جب میرا نام آئے گا تو لوگ جاننا شروع کر دیں گے کہ ہاں اس کے ذہن میں، فور ایگزامپل یہ نرس ہے، مہا کا نام لیں گے تو کیا آ جائے گا ذہن سے؟ نرس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیل کا نام لیں گے تو کیا آ جائے گا؟ میڈیکل سٹاف ہے۔ اور دوسرے کسی کا نام لیں گے کیونکہ انہوں نے ایک فیلڈ میں اپنا نام بنایا،
تو اگر آپ الیاس بھائی کا نام لیں گے تو کیا آ جائے گا؟ ٹیچر ہے، تو ٹیچر ہے، پاسٹر ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں۔ تو دونوں، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو جو خدا نے نعمت ان کی زندگی میں رکھی ہے ان کو شناخت کی ہے، اور وہ چیز ان کی کیا بن گئی ہے؟ شناخت بن گئی ہے، پہچان بن گئی ہے۔ سم ٹائمز اسی سمجھنے ہیں لوگ کامیاب کون ہیں؟ جنہاں کو چھوڑ گیا ہوں کامیاب ہے۔ تے کئی ایسے لوگ نے جنہاں دے ماں پیو انہوں نے بڑے پیسے دیتے نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، کیا وہ کامیاب ہے؟ ان کو ان کا نام لے تو شاید نشے کی سبب سے ان کو جانا جائے۔ آپ کا نام لیں گے تو آپ کے ذہن میں نشہ آ جائے گا، عیاشی آ جائے گی، بدکاری آ جائے گی، تو وہ کیا کامیاب ہے؟ ناکام ہے۔ انہوں نے کچھ زندگی میں کیا ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ زندگی میں کیا نہیں ہے تو وہ کیسے کامیاب ہے؟ بیج کا مستقبل بیج کے آگے نہیں ہوتا بلکہ بیج کے کیا پر ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے۔ بیج کا مستقبل کہاں پر ہوگا؟ اس کے اندر ہوگا۔ اگر بیج یہاں پر رکھ دے پیارے 100 سال ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اچھی جگہ پر ڈالا جائے گا تو وہ اس کے اندر ہے، اس کا مستقبل۔ آپ کا مستقبل بھی آپ کے آگے نہیں ہے بلکہ کہاں پر ہے؟ آپ کے اندر ہے۔ وہ جو نعمتیں خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہیں، وہ جو برکتیں خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہیں، اس کو آپ کے اندر رکھا ہے تاکہ گم نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کو کہاں پر رکھا ہے؟ اندر رکھا ہے۔ اور آپ کا مستقبل خدا نے وہاں چھپایا ہے جہاں سے گم بھی نہ ہو سکے۔ آپ کے اندر ہے آپ کا مستقبل، لیکن مسئلہ ہے سانو پتہ ہی نہیں ہے اسی کرنا کی اپنی زندگی کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا؟ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ مر بھی سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی کہہ دے چھوڑ دے، نہیں تو یا مر جا یا چھڑ دے، تو تسی کہو میں مرنے لیے تیار ہے، چھڑ نہیں سکتا۔ وہ ہے آپ کی زندگی کا مقصد، وہ ہے آپ کی زندگی کی نعمت، وہ ہے آپ کی زندگی کا، اور وہ جو نعمت ہے وہ آپ کو توانائی بخشتی ہے۔ ہاللویا۔ اور اس نعمت نو تے کام کرنے لیے تسی تھک دے نہیں ہو۔ آپ جب پہچان لیں گے اپنے نشان کو تو آپ کبھی تھکیں گے نہیں۔ ایک سچی کہانی ہے، امریکہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص تھا، اس کو پتا چلا کہ کوسٹ پر دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے جو ہے وہ خزانے مل رہے ہیں، سونے کی خدانیں جو ہیں وہ دریافت ہو رہی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنا کھیت جو ہے بیچا، کھیت بیچ کے اور کم داموں میں بیچ کے، تو اس نے ساری وہ مشینیں خریدی، سونے کو دریافت کرنے کے لیے ساری چیزیں خریدی اور چلا گیا، اور وہاں پر وہ سونا دریافت کرنا شروع کر دیا۔ اور جب سونا دریافت کرنا شروع کیا تو 2-3 مہینے کے بعد جو وہ بیچ کر گیا تھا اپنے کھیت، وہاں سے قیمتی آئل نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ شخص جس کو اس نے سستے داموں میں بیچا تھا وہ دنوں دے وچ وہ ملینئر بلینئر ہو گیا۔ جب اس نے یہ سنی بات، وہ امیر ہونے کے لیے ادھر گیا، جب اس نے یہ سنی بات تو گدھے سے گرا اور اسی دم مر گیا، اور وہ جو شخص جس نے وہ جگہ خریدی وہ بلینئر ہو گیا۔ تو بعض اوقات ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کامیابی کو، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اول آنے کو، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں برکتوں کو، لیکن برکتیں ہماری اندر ہوتی ہیں۔ ہاللویا۔ ہم جہاں پر ہیں برکتیں وہاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں تلاش ہی نہیں کرتے۔ ہم اپنے بیک یارڈ میں تلاش نہیں کرتے، ہم ساری جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تلاش نہیں کرتے، سارے چیز تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے یہاں اندر چھاتی مارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ساری عمر کمپنی چ کسے کام کرتے رہے ہو لیکن اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں چلیا کی کرنا ہے۔ اور جب آپ کو اے جو مجرم لوگ ہیں یا جو کوئی وارداتیں کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے وہ کیوں وارداتیں کرتے ہیں یا کیوں وہ مجرم بنتے ہیں یا کیوں چوری کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان کی نعمت کا ہی نہیں پتا، ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔
تو جب ان کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کرنا ہے تو وہ پھر جو بھی ان کو ملے گا وہ کریں گے. ہاں پیسے ہونا اور اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. آئیں میرے ساتھ نکالیں امثال 6 باب اور اس کی 10 آیت, اور ان کی وجہ بھی ہونا ہے تو پتہ چل جائے گی. یہاں پر لکھا ہے تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے دو ہاتھ پر ہاتھ, اور اسی طرح تیری مفلسی دا پتہ مطلب کی ہے بیچارگی اور غریبی, اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. مطلب چھٹے گی نہیں تینوں, جی میں گن والے لے کے آ جاتے ہیں نا پیچھے, اس طرح تینوں چھٹے گی نہیں, کیونکہ ستے رہنا ہے, کچھ کام ہی نہیں کرنا. کیوں؟ ریزن, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے زندگی میں کیا کرنا ہے. آپ کو آپ کے راستے کا پتہ ہوگا تو تب آپ کام کریں گے, تب آپ کچھ کریں گے. جب نعمت کا ہی نہیں پتہ, جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھل تو آپ کے پاس بیج تو ہے لیکن اس کا مستقبل کس کے اندر ہے؟ اس کے آگے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہے. آپ کے اندر آپ کا مستقبل ہے. ہر ایک کو خدا نے یونیک بنایا ہے, منفرد بنایا ہے. آپ کے جو ہینڈ پرنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, اسی طرح خدا کے مقاصد بھی آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہے. آپ کو کاپی نہیں بنایا بلکہ آپ کو یونیک بنایا, منفرد بنایا. اور جب منفرد بنایا ہے تو آپ کے اندر نعمتیں بھی منفرد ہیں, برکتیں بھی منفرد ہیں, اور خدا چاہتا بھی ہے کہ آپ اس کے لیے کام بھی کیا کریں, منفرد کریں. اسی سم ٹائم فور ایگزامپل اگے بیج کی گل ہو رہی سی, تو بیج جو ہے جو آپ کے اندر ہے, اور بیج آپ کی برکتوں کو ظاہر کرتا ہے. اب بیج بویا جائے گا, درخت بنے گا. اور درخت فور ایگزامپل سیب کا درخت ہے, اگر سیب کا درخت ہے تو اس نے جو کی نکلن گے سیب ہی. کدی آم بھی لگے ہوئے کہ نہیں, یا تربوز لگے ہوں نہیں, اس پہ سیب ہی ہوں گے. آپ کی برکت جو ہے وہ آپ کی یونیک ہے, آپ کی ہے, آپ کے لیے خدا نے مخصوص کیا ہے, آپ کے لیے خدا نے رکھی ہے. اور وہ آپ کی برکت دوسروں کی نہیں ہو سکتی, اور دوسروں کی برکت آپ کی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کی جو نعمت ہے آپ کو چیخ چیخ کے کہتی ہے کیا, کٹ مینو باہر, کام کار کچھ میرے تھے. آپ نے 10 سال پہلے 5 سال پہلے پلان کیا ہوگا, یا خدا نے آپ کو رویا دی ہوگی کہ یہ تیری زندگی کا مقصد ہے. اسی کچھ اور مقصد بنا لینے ہیں, اسی کھان پین نو مقصد بنا لینے ہیں, اسی انٹرٹینمنٹ نو مقصد بنا لینے ہیں, ہم باتوں کو مقصد بنا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی کا مقصد, آپ کی زندگی کا نشان, آپ کی زندگی کے اندر جو خدا نے نعمت رکھی ہے وہ کلیئر ہوگی, تو آپ دوسری چیزوں کو اول درجہ نہیں دیں گے, بلکہ اول درجہ کس کو دیں گے؟ اپنی نعمت کو دیں گے. اور یسوع مسیح نے کیا فرمایا, تم میں جو کیا ہونا چاہے, اول آنا چاہے, وہ کیا کرے, اپنے سے چھوٹے کی کیا کرے, خدمت کرے. اب خدمت کرنی کیسے ہے؟ اپنے ٹیلنٹ سے خدمت کرنی ہے, اپنی نعمت سے خدمت کرنی ہے. آپ کی زندگی میں خدا نے کیا نعمت رکھی ہے, آپ کس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں؟ کہ وہ جھکتا بڑی اچھا مارتا ہے, یہ ہے وہ کھانا بڑا زیادہ کھاتا ہے. کیا ایسی ٹیلنٹ خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے؟ کیا تلاش کیا آپ نے؟ کس چیز سے جانے جاتے ہیں؟ سوچیں ذرا آج اس کے بابت. کیا ایسی چیز ہے جو خدا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی کے اندر ٹیلنٹ ہے؟ کیا ٹیلنٹ رکھا ہے خدا نے؟ اور آپ کی نعمت جو آپ کے اندر ہے چیخا مار رہی, کاٹ مینو باہر, کچھ کام کر رہا, لیکن ہاتھ لا کے بیٹھے, کوئی کام نہیں, کچھ نہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ جو کوئی کامیاب ہوئے اپنے صاحب چنے, یا اس کا جو نعمت ہے ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر جائیں گے. میرے بہنوں بھائی, خدا نے آپ کو یونیک بنایا, یونیک رہیں, اپنا کام کریں اور تلاش کریں کیا ہے ایسی چیز
جس وجہ سے لوگ آپ کو جانیں. سچن ٹنڈولکر میں ویکھو گے ان دی بیٹنگ دا سٹائل لہدا سی, ڈیفرنٹ سی, اور لوگ اس کو مانتے ہیں, اس جیسا کوئی بیٹسمین نہیں ہے. آپ وراٹ کوہلی کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے, ان دونوں کا ڈیفرنٹ ہے سٹائل. اس نے اس کو دیکھا ہے, انکریجمنٹ لی ہے, اس کو کاپی کرنا شروع نہیں کر دیا, کیونکہ اس نے جان لیا کہ مجھے یونیک ہوں میں. ہر بندے کی زندگی یونیک ہے, ہر بندے کا کام یونیک ہے, اور خدا نے آپ کو یونیک پیدا کیا ہے. ہاللویا. آج سوچیں اس بابت, آئیں اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں گے. کیا ایسی چیز ہے جس سبب سے لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ کیا ایسی چیز خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے, اس وجہ سے لوگ مجھے جانیں گے؟ انگلش کی ایک کہاوت ہے, جیک آف آل ٹریڈر ماسٹر آف نن. ساری چیزاں ایکسپرٹ بن جانا لیکن قابل ایک چیز نہیں بننا. تو آپ ایک چیز لیں جو بھی ہے, میں اپنے اسپیشلی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, ایک چیز لے لو, ایک چیز پھاڑ لو اور اودے چ ماسٹر بن جاؤ, اور وہ چیز ایسی ہوئے تسی میک شور کرو کہ جدوں پتہ چلے نا کہ ہاں کلام سننا ہے اور الوہیت تے کلام سننا ہے, گیت گانا ہے, ہاں اودے تو اچھا نہیں کر سکتا, کوئی ایکٹیویٹی کرنی, ہاں اودے تو ریزن. آپ ایک چیز کو اپنی پہچان بنا لو اور ایک چیز کو لو اور ایک چیز کو لے کے اس میں ماسٹر بن جاؤ اور اودے نال اپنی کمیونٹی دی خدمت کرنا شروع کر دو. آپ میں جو اول ہونا چاہے وہ کیا کرے. اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع آگے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کس لیے آیا؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کروں اور اپنی جان بتھیروں کے واسطے فدیے کے طور پر. یسوع بھی خدمت کر رہے ہیں. ویکھو ہن اسی جنوں فالو کرنے, جہے لیڈر نو فالو کرنے ہاں, وہ بھی کی کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کہہ رہے ادھر آ چھوٹے, ادھر آ میری بائبل چک کے لے گئے, بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں, ادھر آ میری موٹے کوٹ ذرا, نہیں, بلکہ وہ کہہ رہا ہے اس لیے آیا ہوں کہ خدمت کروں اور اپنی جان بتھیروں کے واسطے. پھر اب یہ اس کا ٹیلنٹ ہے, یہ اس کی نعمت ہے, اور وہ آئے اسی لیے تھا. آمین. آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے؟ آپ کی نعمت کیا ہے؟ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور تھوڑی دیر صرف سوچیں گے. دعا بھی نہ کرو, صرف سوچیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اگلے 30 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ کے پاس ایسی کیا نعمت ہے, کیا چیز خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے, کیا ایسی چیز ہے جس سبب سے, جس چیز کے وسیلہ سے آپ کو جانا جا سکتا ہے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں.